بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زلیخا چودھری، ٹی وی 99 کے ساتھ۔ اب رخ کرتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ خبر دیں فیصلہ آباد سے۔ فیصلہ آباد کے نواحی گاؤں بھائی والا محلہ عرفان آباد گلی نمبر 4 میں میاں شبیر کی والدہ ماجدہ رضائے الہی سے انتقال کر گئیں۔ ان کے 40ویں کے ختم کے موقع پر عبدالعزیز اور عبدالماجد نے شرکت کی اور ان کے اصحال ثواب کے لیے خصوصی دعا کا انتظام بھی کیا۔ رپورٹ ثاقب علی ساکی، ٹی وی 99 نیوز HD فیصلہ آباد۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محبت میں ناکامی سے 2-4 نوجوان لڑکے نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ساہیوال کے نواحی گاؤں 96-6R کے رہائشی ارسلان مسیح والد عرفان مسیح کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ کل لڑکی سے تکرار کی وجہ سے لڑکے نے دل برداشتہ ہو کر چوکی پل کے قریب آئی ہوئی ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا دی، جس سے لڑکے کی موت واقع ہو گئی۔ رپورٹ عبدالرحمان مغل، ٹی وی 99 نیوز ساہیوال۔ میرپور خاص لیبر یونین زون کے حوالے سے پاکستان لیبر یونین میرپور خاص زون کا اجلاس ڈویژنل جنرل سیکرٹری ظفر لغاری کے زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں اتفاق رائے سے میرپور خاص زون کے لیے باڈی تشکیل دے دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل جنرل سیکرٹری ظفر لغاری اور ڈویژنل رہنما سید ظاہر حسین شاہ نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ مزدوروں کے مسائل مینجمنٹ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رپورٹ محمد الیاس قریشی، ٹی وی 99 نیوز HD میرپور خاص۔ AC ہب ریٹائرڈ لیفٹیننٹ محمد احمد ظہیر سے سیاسی و سماجی رہنما اور سوشل میڈیا سوشل ایکٹیویسٹ ذوالفقار پلال کی ملاقات۔ ذوالفقار پلال نے ان کو علاقائی حوالے سے درخواستیں دیں۔ ہب شہر میں دندناتے واٹر ٹینکر اور ٹریکٹر ٹینکر جن کے وال اور ٹینکیاں لیک ہوتی ہیں، جو روڈ پر ٹوٹ پھوٹ اور پھسلن کا باعث بنتی ہیں۔ شاہراہوں کی چوڑائی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے کم ہو رہی ہے، جو آئے روز حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد احمد ظہیر نے درخواستوں پر نوٹس لینے کے احکامات جاری کر دیے۔ ان مسائل پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ رپورٹ محمد انور لہری، ٹی وی 99 نیوز HD ہب لسبیلا۔ کراچی کے علاقے مسان چوک پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ مسان چوک کے قریب دلہے کی گاڑی پر فائرنگ سے ایک 9 سالہ بچہ جاں بحق، جبکہ دلہا زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق دلہا بارات لے کر ملی سے آیا تھا۔ واپسی پر فائرنگ ہوئی، زخمی ہونے والے دلہے کو ضیاء الدین ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ رپورٹ کامران اقبانی، ٹی وی 99 نیوز HD کراچی۔ میرپور خاص سے آپ کو آگاہ کریں۔ SSP میرپور خاص فیصل بشیر میمن کے احکامات کی روشنی میں غریب آباد پولیس کا آکڑا پرچی اور جواریوں کے خلاف بھرپور کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ SHO غریب آباد افضل مغزی ASI محمد رمضان کی متعلقہ تھانے کی حدود پاک کالونی میں کامیاب چھاپہ مار کارروائی۔ ملزم بنا محمد طاہر راجپوت، عطا اللہ راجپوت، محمد فیصل راجپوت، صفدر حسین گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے کافی تعداد میں آکڑا بکس اور کیش برآمد۔ غریب آباد تھانے میں FIR درج۔ رپورٹ محمد الیاس قریشی، ٹی وی 99 نیوز HD میرپور خاص۔ خبر شامل کرتے ہیں راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے، جہاں مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر کے بانی رہنما سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان نے آج اپنے ساتھیوں سمیت مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کے فرزند سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان اور ان کے فرزند سردار عثمان عتیق کی دعوت قبول کرتے ہوئے مسلم لیگ نواز سے مستعفی ہو کر آج جموں کشمیر مسلم لیگ کانفرنس میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون بنانے والے سردار سکندر حیات خان ہی تھے۔ سردار سکندر حیات خان مجاہد اول کے پرانے ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ رپورٹ فیاض قیانی، ٹی وی 99 نیوز HD راولہ۔ آج فروری کیا تاریخ ہے؟ 12 اور جمادی ثانی کیا ہے؟ 28۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ اس وقت ہم کوٹلی ریسٹ ہاؤس میں ہیں۔ صدر مسلم کانفرنس مرزا شفیق جلال صاحب موجود ہیں، ملک محمد نواز صاحب موجود ہیں، اور نظر آفتاب اکرم صاحب اور ہم کچھ لوگ ابھی سردار سکندر حیات خان صاحب کو مل کے واپس آئے ہیں۔ ہم 10-12 سال کی طویل فراق کے بعد، علاقے کے بعد آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں کہ سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان صاحب نے بہت خوش دلی کے ساتھ دوبارہ مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کی ہے، اور آج وہ مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ کی حیثیت سے ہماری جو گزارش تھی اس پر انہوں نے قبول کیا ہے۔ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔
میں یہ مختصر سا 2-3 منٹ کا پیغام اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں سے جو مسلم کانفرنس کی تقسیم پر پریشان تھے، ان تمام لوگوں سے جو مسلم کانفرنس کے اتحاد اور یکجہتی پر خوش ہیں، ان تمام لوگوں سے جو مسلم کانفرنس کی مخالف قوتوں کی زد میں تھے، ان تمام قوتوں سے جو مسلم کانفرنس کو، ریاست کے تشخص کو، مجاہد اول سردار القیوم خان کے نظریاتی سفر کو بحال اور جاری رکھنا چاہتے ہیں، تحریک آزادی کشمیر کی پشتیبانی کرنا چاہتے ہیں اور مسلم کانفرنس اور نظریہ علاقے پاکستان کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ ایک تو اظہار تشکر کے طور پر شکرانے کے نفل پڑے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ میری مہربانیوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی مہربانی میں اضافہ کروں گا، ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے اظہار تشکر کے طور پر خاص طور پر مغرب اور عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعت بعض نفل ہدیہ تشکر وہ پیش کریں۔ جن لوگوں کے ابھی صدر مسلمان ضلع کوٹلی راجہ آفتاب اکرم صاحب نے جو ہے وہ فوری طور پر ایک جانور جو ہے وہ اس کو شکرانے کا صدقہ کا اہتمام کر لیا یہ ریسٹ ہاؤس میں۔ اسی طرح باغ میں ٹھیکیدار شاہد صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت تگڑا بیل 1 لاکھ روپے کا بیل کر کے انہوں نے فوری طور پر بھی صدقہ شروع کر دیا ہے۔ تو میں ملک بھر میں لوگوں سے کہتا ہوں، ریاست کے لوگوں سے جو باہر ہیں، اندر ہیں، تارکین وطن ہیں، پاکستان میں ہیں، سب سے کہتا ہوں کہ اظہار تشکر کا مظاہرہ کریں، شکرانے کا صدقہ دیں، نفل پڑھیں، دعا کریں۔ اور دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر بات ختم بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مہربانی کر کے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر اپنی گفتگو میں، نجی محفلوں میں، تحریر میں، تقاریر میں، انٹرویوز میں، کسی جگہ بھی مہربانی کر کے ماضی کی کوئی غلط بات، کوئی اختلافی بات، کوئی متنازع بات، کوئی دل آزاری کرنے والی بات کسی قسم کی نہ کی جائے۔ ہمارے ماضی میں ناراضگی کے دوران بھی بہت اچھی باتیں ہیں، بہت عمدہ باتیں، ہمارا نسل در نسل ان خاندانوں کا اکٹھے سفر گزرا ہے، تو جس کسی کو یاد ہو تو اچھی باتوں کا تذکرہ کریں اور اس سارے سفر کو آگے لے کے جائیں۔ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، سوشل میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے جذباتیت کا اظہار کرتے ہوئے آپ میں سے کسی آدمی کی تحریر میرے سامنے سے نہیں گزرنی چاہیے جس میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی متنازع بات ہو جس کے نتیجے میں محسوس کروں کہ خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ دانستہ یا نادانستہ ایسی باتوں سے گریز کریں اور مسلم کانفرنس کو اس اتحاد کا نیا سفر تمام مسلم کانفرنس کے کارکنان کو مبارک ہو۔ آج نظریہ علاقے پاکستان کو، کشمیر بنے گا پاکستان کے ادارے کو ایک نئی تقویت پہنچی ہے۔ آج آپ سری نگر کے کشمیری سے پوچھیں، جموں کے کشمیری سے پوچھیں، لداخ کے اور کارگل کے کشمیری سے پوچھیں، گلگت بلتستان کے کشمیری سے پوچھیں، مہاجرین مقیم پاکستان سے پوچھیں اور کشمیری تارکین وطن سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ آج کس قدر ان کے درمیان خوشی کی لہر ہے، جو لوگ پریشان تھے اس سارے عمل سے۔ تو اس لیے بس میں بات ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس میں کوششیں اور کاوشیں کی ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، چونکہ میرے اپنے کہنے کی بات نہیں ہے۔ سردار سکندر یاد خان صاحب نے کہا ہے کہ اس بات کا اصل کریڈٹ سردار عثمان علی خان کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے دادا صاحب کی روح جو ہے وہ سردار عثمان علی خان میں اور وہ عادات اور اعتبار موجود ہے، اور ایسے سوالات کیے مجھ سے جس کا میرے پاس کوئی قابل ذکر جواب نہیں تھا۔ اور ان سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ سفر راستے میں ترک کرنا تھا تو ہمیں اس سفر پر ڈالا کیوں تھا، اور ہمارا اور نئی نسل کا کیا بنے گا؟ تو سردار سکندر صاحب نے کہا کہ میں نے اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا، اس کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ میں دوبارہ مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کروں۔ تو میری گزارش پر انہوں نے مسلم کانفرنس کا سپریم ہیڈ بننا بھی قبول کیا ہے، اور یہ آفس مجاہد اول کے بعد خالی تھا۔ آج پھر دوبارہ مسلم کانفرنس کے کارکنان میرے سمیت ہم سارے کارکنان جو ہیں سردار سکندر یاد خان صاحب سپریم ہیڈ مسلم کانفرنس کی سرپرستی میں ایک نئے سفر پر تازہ دم ہو گئے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی سال انتخابات بھی اتریں گے اور یہ سال کی کمی آپ کو پوری کر کے دیں گے۔ آپ کے ساتھ میرا وعدہ تھا ریکارڈ کنونشن میں کہ آپ کو زندگی اور صحت اجازت دی تو ایک مضبوط اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان والی مسلم کانفرنس بحال کر کے دیں گے۔ میں اس وعدے کی آج دوبارہ ری ایٹریٹ کرتا ہوں، ری افرم کرتا ہوں، تجدید کرتا ہوں، اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آپ کو انتخاباتی عمل میں اور انتخابات سے گزرنے کے بعد آزاد کشمیر میں ایک بھرپور، طاقتور، توانا پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، جاندار پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، لارجسٹ پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، مسلم کانفرنس پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ہم آپ کو جماعت دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا بھی ناصر ہو، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہاں، اس موقع پر مجھے رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس کو، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کو، اور غازی کشمیر سردار فتح محمد خان صاحب گریلوی اور ان کے سارے اکابرین کو
खराज अकीदत पेश करना है और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करनी है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। टीवी 99 मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों और आज़ादी सहाफ़त में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार अहले सुन्नत व जमात पाकिस्तान के मुफ्ती अब्दुल वहीद जलाई ने किया। आपको बताते चले कि टीवी 99 के नुमाइंदा खसूसी से फोन पर गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती अब्दुल वहीद ने कहा कि मैं सऊदी अरब में टीवी 99 की नशरियात बड़े शौक से देखता हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि टीवी 99 आज़ादी सहाफ़त और साफ़ी बरादरी के मसाइल के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक की आवाज़ बनकर अनकरीब दुनिया पर छा जाएगा। रिपोर्ट फयाज कयानी, टीवी 99 न्यूज़ HD, सऊदी अरब। मैं 99 चैनल को उसकी नशरियात पर बहुत मुबारकबाद के साथ खराज तहसीन पेश करता हूँ और बिलखुसूस इसका नुमाइंदा बनने पर बरादर फयाज कियानी साहब को मुबारकबाद पेश करने के साथ इस मौका पर मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो आज़ादी सहाफ़त यानी सहाफ़त में बेबाकी और आज़ादी ये सहाफ़त के अंदर निखार पैदा करती है। उम्मीद है कि 99 चैनल मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाएगा और बेरोज़गारी और गुलामी के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर लसबेला के साहली इलाके सपट से, जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सपट के अवाम कोई सरकारी स्कूल ना होने की वजह से बच्चों को झोंपड़ियों में पढ़ाने पर मजबूर हैं और अरसा दराज से हुकूमत से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये भी है कि अब तक हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। इलाका मकीनों की हुकूमत बलोचिस्तान और वफाकी गवर्नमेंट से मदद की पुरजोर अपील है। इलाका में एक सरकारी स्कूल बनाया जाए ताकि कोई बच्चा तालीम के जेवर से महरूम न रहे। रिपोर्ट मीर अली जानशाह, टीवी 99 न्यूज़ HD, कांडमलेर लसबेला। अब रुख करते हैं टंडोला यार का। सब्जी फरोशों से पुलिस एहलकारों की जानिब से फीकस दुकानदार से 100 रुपये वसूल करने का इंकशाफ। सब्जी फरोशों का पुलिस एहलकारों के खिलाफ बाईपास रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार और SSP टंडोला यार से नोटिस लेने का मुतालबा। हम गरीब सब्जी फरोशों को हक हलाल की रोजी कमाने दी जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। रिपोर्ट राशिद मुख्तियार खानजादा, टीवी 99 न्यूज़ HD, टंडोला यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं रसूल बख्श बात कर रहा हूँ। पहले सब्जी का गाड़ा लगा था, अब इधर साइड में लगा रहे हैं। सही इधर हम अपने बच्चों की हलाल रोजी कमा रहे हैं। रोड की भी बिल्कुल साइड में खड़े हैं। उधर सही मंशियात चल रही है, उधर उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हम जो अपनी रोजी कमा रहे हैं बच्चों की 400-500 रुपये कमा के ले जाते हैं। कभी कोई सा पुलिस वाला आता है 100 रुपये ले जाता है हमसे, कभी कोई आता है, कभी मोबाइल वाले आ जाते हैं 100 रुपये हमसे ले जाते हैं। सही हम गरीब आदमी हैं, हमको सपोर्ट की जाए ताकि हम जो इधर अपने बच्चों का रोजगार कर सकें। आपके कुल ठिया वाले कितने हैं इधर? हम तकरीबन 14-15 ठिए वाले हैं। कल भी 1400-1500 रुपये पुलिस वाले ले गए, ट्रैफिक वाले कल भी 1400-1500 रुपये ले गए ट्रैफिक वाले हमसे। एक और खबर दें आपको टंडोला यार से। पोस्ट बंधु पंचायत टंडोला यार की जानिब से नई बाडी और अवार्ड तकरीब रोशन मैरिज हॉल में मुनक्कद की गई, जिसमें चीफ गेस्ट सूबाई वजीर खुराक सेठ हरी राम किश्वरी लाल के साहबजादे सेठ किरण कुमार और स्वामी नंद लाल लोहार की सरबराही में नई बाडी तश्कील दी गई, जिनमें चेयरमैन मामा रतन लाल, सीनियर वाइस चेयरमैन काका ईश्वर लाल, सदर इंजीनियर मनोबर दास, सीनियर नायब सदर किशन चांद, सीनियर नायब सदर जय प्रकाश शामिल थे। रिपोर्ट राशिद खानजादा, टीवी 99 न्यूज़ HD, टंडोला यार। मिस्टर असांजा कोऑर्डिनेटर आहिनि डॉक्टर लालचंद साहब, एडवोकेट नरेश कुमार साहब। क्योंकि पंचायत जी उन्होंने वाहिद हिकिड़ो रस्तो आहे जो कि उन्होंने हिंदू पंचायत जी बाडी जी जंहिंजो इज़ाम अॼु पंहिंजी पहचान कयो। बड़ी महिरबानी तव्हांजी। वॾो किरदारु रहियो जिते तारीफ़ कजे थोरी आहे। काका ईश्वर दास खे बि असीं राम राम वचन निभाइण ऐं उनखे अमल करण।
खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से, जहां हारी गांव के करीब गांव हारी बख्श बंगवार बरादरी में रास्ते के तनाज़े पर लड़ाई की वजह से 4 अफराद शदीद जख्मी। गुलाम हुसैन, अल्लाह बख्श और मीर मोहम्मद बंगवार को ज्यादा जख्मी होने की वजह से हैदराबाद रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने FIR दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। रिपोर्ट तालिब हुसैन खानजादा, TV 99 न्यूज़ HD, नवाब शाह। अब रुख करते हैं खेल के मैदान की तरफ, जहां पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक अजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला करते हुए जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रर ओवर्स में डेविड मिलर की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत 8 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। डेविड मिलर ने 85 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज ने 2 और मोहम्मद जहर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जिम्मेदाराना खेल का मुजाहरा करते हुए 19वें ओवर में मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बिलतरतीब 44 और 42 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान को ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया और मोहम्मद रिजवान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ले उड़े। रिपोर्ट कामरान अकबानी, TV 99 न्यूज़ HD, कराची। Nasser Ali hit their smiles and celebrations began straight away. That shot there brings about Pakistan's 100th win. Kicked off nicely with the bat. He'd be pretty happy. Babar Azam himself got a few runs today. खबर शामिल करते हैं कर्नमली लसबेला से, जहां ट्रामा सेंटर का होना अशद जरूरी हो गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर आए रोज ट्रैफिक हादसा होते रहते हैं और लोगों को कीमती जानों से हाथ धोना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि कर्नमलीर में ट्रामा सेंटर का होना जरूरी है, क्योंकि कर्नमलीर से जख्मियों को ओथल और कराची ले जाया जाता है, अक्सर रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अहलियाने कर्नमलीर का गवर्नमेंट बलोचिस्तान और वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि ट्रामा सेंटर का क्याम कर्नमलीर में यकीनी बनाया जाए। रिपोर्ट मीर अली जान शाह, TV 99 न्यूज़ HD, कर्नमलीर लसबेला। एक अहम खबर दें आपको सियालकोट से। सियालकोट में पुलिस की दबंग कार्रवाई में अरफान और अफानी मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगना समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सियालकोट असद हसन की हिदायत पर SHO थाना एयरपोर्ट और सब इंस्पेक्टर शराज अजीज ने जराइम पेशा अफराद और इश्तिहारियों के खिलाफ खसूसी मुहिम का आगाज करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत अरफान और अफानी को साथियों समेत गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। DPO सियालकोट ने पुलिस टीम में मौजूद तमाम अफसरान और मुलाजमीन को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत भी की। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV 99 न्यूज़ HD, बोलेगा पाकिस्तान।